Yes. Hey. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین Ilyas, kailan natarali mo? محمد وآلہ واصحابہ اجمعین وعلى آله وأصحابه الطيبين والطاهرين وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. وقال الله سبحانه وتعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. وقال الله سبحانه وتعالى والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين. محترم معزز حضرات علماء کرام، بزرگان دین، عزیز طلبہ، پردہ نشی محترم خواتین، محترم بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستوں، آزادی کے ملے ہوئے 78 سال کا عرصہ گزرنے پر آج کا یہ جشن صبح سے لے کر شام تک ہندوستان کے چپے چپے میں، کونے کونے میں، ہر ایک اپنی وسعت کے ساتھ، استعداد کے ساتھ، اپنی اپنی معلومات کو مد نظر رکھ کر تمام اپنے متعلقین کے ساتھ محسوس کریں گے. یہ بلی بن جائیں گے، یہ لوگ کمزور ہو جائیں گے، یہ لوگ غلام ہو جائیں گے. غلام صرف بدن کا نہیں ہوتا، غلام صرف بدن کا نہیں ہوتا، غلام جو ہوتا ہے وہ ذہن کا بھی ہوتا ہے. ذہن کا غلام، کردار کا غلام، معاشرے کا غلام، اخلاق کا غلام، عادتوں کا غلام، اپنے مزاج کا غلام، اپنی طبیعت کا غلام. اس کے اندر کی غلامی مختلف قسم کی ظاہر ہوگی. ظاہری اعتبار سے یہ بھول جائے گا کہ میں ایک اپنی ذات کے اعتبار سے ایک حیثیت رکھتا ہوں، ایک طاقت رکھتا ہوں، ایک حوصلہ رکھتا ہوں، یہ ایک میرا مقام ہے، ایک میرا درجہ ہے. میرے آبا و اجداد کی مجھ پر کرم فرمائی ہے. میں ان کی تاریخ کو، ان کی قربانیوں کو، ان کی تمام تضحیات کو
یاد رکھوں گا، یاد کراتے رہوں گا، اور اسی کو مد نظر رکھ کر جیوں گا، یہ عزائم ان کے اندر سے نکلتا چلا جائے گا۔ اسی لیے اہتمام کیا گیا، ان کو سمجھاؤ، نام لو، آپ تمام اسکول کے بچوں کو جوڑیے، کوئز کرائیے، کوئز کراتے ہوئے پوچھئے فریڈم فائٹرز کا نام لو، وہ لوگ ان لوگوں کا نام لیں گے جو فریڈم فائٹرز کے اتحیات میں شامل ہوئے، اتحیات میں شامل ہوئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آخری وقت میں سلام سے پہلے شامل ہو کر جماعت کے شریک ہو گئے۔ ان سے پوچھو جناب تکبیر اولا والے کہاں ہیں؟ تکبیر اولا کے بعد قیام، تمہیں شرم آنی چاہیے 1857 بولتے ہوئے۔ ان سے پوچھو کیوں چھپا رہے ہو، پچھلی تاریخ کیوں نہیں بیان کرتے؟ ان کا زبان حال بتائے گا، ان کے زبان پر تالے لگنے کی وجہ، ان کے زبان گونگے ہونے کی وجہ، ان کی نظریں اندھے ہونے کی وجہ، ان کے دماغ کام نہ کرنے کی وجہ، ان کے خیانت کی وجہ، وہ یہی ہے۔ صاف تاریخ کہتی ہے 250 سال میں 200 سال تک صرف مسلمان احتجاج کرتے رہے، کرتے رہے، کرتے رہے، کرتے رہے، صرف مسلمان کرتے رہے، الا ماشاء اللہ چند وہ احباب جمع ہو گئے، ورنہ 200 سال تک صرف اور صرف مسلمان آزادی کی لڑائی لڑے، کوئی اور نہیں، صرف اور صرف مسلمان لڑے، کوئی اور نہیں۔ کوئی اور لڑا ہی نہیں۔ وجہ ہم لوگ ایاک نعبد و ایاک نستعین والے ہیں۔ ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین والے، ہمارا سر جھکے گا تو صرف اللہ کے سامنے جھکے گا، ہمارا ہاتھ اٹھے گا صرف اللہ کے سامنے اٹھے گا۔ لیکن ان لوگوں کا نام کیا ہے؟ جتنے کنکر اتنے شنکر والے۔ ذرا احسان کر دو، فوراً کہہ دیں گے آپ تو خدا بن کر آئے، ذرا احسان کر دو آپ تو میرے لیے پرماتما ہیں، ذرا احسان کر دو آپ تو میرے لیے فلاں ہیں، آپ تو میرے لیے فلاں ہیں۔ تھوڑے تھوڑے احسان پر دوسرے کو خدا بنانے والے، ان کے اندر احساس بہت دیر سے پیدا ہوا۔ اور ہم اگر کوئی کہے جھکو، کیوں جھکیں گے بھائی؟ ارے تم آقا ہے، میں تیرا مزدور ہوں، میں نے تیرے کام کیا ہے، کام کی مزدوری مانگ رہا ہوں، مزدوری لیتے وقت تیرے سامنے جھکوں کیوں؟ کیا ضرورت جھکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلمان کبھی کسی کے سامنے جھکنے والا نہیں۔ کیوں؟ حضرت اکابر لکھتے ہیں روز اول سے انبیاء کی محنت مسلمانوں کو، اپنے پریوار کو، اپنے متعلقین کو، اپنی امت کو آزادی دلانے کی محنت رہی ہے۔ اٹھا کر دیکھو، ہم لوگ آج ہندوستان کی آزادی منا رہے ہیں۔ ذرا آپ سے پوچھتا ہوں آدم علیہ السلام کی محنت کیا تھی؟ شیطان سے آزادی دلانے کی۔ نوح علیہ السلام کی محنت کیا تھی؟ بت پرستی سے آزادی دلانے کی۔ ذہن جو بت پرستی کا ذہن بن چکا تھا اس سے آزادی دلانے کی۔ جو لوگ گمراہ ہو چکے تھے اس سے آزادی دلانے کی۔ جو لوگ مکمل طور پر راہ سے ہٹ چکے تھے اس سے آزادی دلانے کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی آزادی والی محنت، حضرت ابراہیم کی وہ بھی اسی طرح کی محنت کرتے رہے۔ حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اسی طرح کی محنت کرتے رہے۔ حضرت موسیٰ کا تو صاف اعلان ہے، اے فرعون میں کیوں آیا ہوں جانتا ہے؟ میں اس لیے آیا ہوں ارسل معی بنی اسرائیل، تیرے ظلم سے، تیرے ستم سے، تیرے تمام مظالم سے میری قوم بنی اسرائیل کو چھڑانے کے لیے، چھٹکارا دلانے کے لیے۔ اعلان کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام ارسل معی بنی
بنی اسرائیل ارسل معی بنی اسرائیل، اے فرعون میرے ساتھ بنی اسرائیل کو روانہ کر، میں ان کو آزاد کرنے آیا ہوں، میں ان کو آزاد کرنے آیا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، شعب ابی طالب سے آزادی دلائی۔ آپ نے تمام کی بندگیوں سے آزادی دلا کر وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کی طرف بلانے کے لیے سرکار تشریف لائے، اور لا کر آپ نے اپنا مکمل حق ادا کیا۔ پہلی ہجرت طائف کی جانب، تاکہ مکے کے مظالم سے لوگ دور ہو جائیں، پناہ مانگ لیں، اور وہاں جا کر امن کے ساتھ جیے، سکون کے ساتھ جیے، راحت کے ساتھ جیے، آزادی کے ساتھ جیے۔ حالات پیش آنے پر دوسرا حکم ہوا مدینہ کی رخصت ہو جائے۔ مدینے کو آپ نے اپنے لیے جائے ہجرت بنائی، کیوں؟ تاکہ اسلام کو آزادی ملے، نماز کو آزادی ملے، ذکر کو آزادی ملے، تلاوت کو آزادی ملے، اذان کو آزادی ملے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کو آزادی ملے، قرات کو آزادی ملے، دعوت اسلام کو آزادی ملے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر چلے گئے۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ لوگ تاریخ قریب کی کیوں بیان کرتے ہو؟ پچھلی تاریخ بیان کر کے بتا دو لوگوں کو کہ آزادی یہ اسلام کی فطرت ہے، آزادی یہ شریعت کی طبیعت ہے، آزادی یہ قرآن کا پیغام ہے، آزادی یہ نبی کی محنت ہے، آزادی تمام انبیاء کی سنت ہے۔ تب سمجھ میں آئے گا آزادی کے لیے ہمارے اکابر نے قربانی کیوں دی، کیوں دی؟ دین سمجھ کر دی، شریعت کا تقاضا سمجھ کر دیے، قرآن کا حکم سمجھ کر دیے، اللہ کے رسول کی سنت سمجھ کر دیے، اور امت کی حفاظت، شریعت کی حفاظت، قرآن کی حفاظت، دین کی حفاظت، آگے آنے والی نسلوں کی حفاظت، ملک کی حفاظت، اور ملک میں امن و امان کی حفاظت کے لیے دیے ہیں۔ تب سمجھ میں آئے گا ہمارے لیے آزادی کی لڑائی آج بھی جاری ہے، آج بھی جاری ہے، لڑائی ختم نہیں ہوئی، آج بھی جاری ہے۔ کیوں؟ آج بھی ہمارے پردے پر حالات، ہم اس پردے کو آزاد کرنے کے لڑیں گے، داڑھی پر حالات اسے آزاد کرنے لگے رہے، لباس پر حالات اسے آزاد کرنے لڑیں گے، مسجدوں پر حالات اسے آزاد کرنے لڑیں گے، اور مدارس پر حالات اسے آزاد کرنے لڑیں گے، اور ہمارے جتنے بھی مسلمان احکام ہیں، قرآنی شریعت کے احکام ہیں، اسے جو پابند لگائے گا اسے آزاد کرنے ہم لڑیں گے۔ ہماری لڑائی ختم نہیں ہوئی۔ اسی وجہ سے سراج الدولہ سب سے پہلے ان لوگوں کے خلاف بیچارے تلوار اٹھائے، انہی کا ماموں میر جعفر، انہی کا ماموں، کس کے لیے جی رہے، مر رہے ہیں، کس کے لیے مر رہے؟ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ یہی ہمارے اکابرین کے دلوں میں وہی بات بسی ہوئی تھی۔ سراج الدولہ 1.5 لاکھ لشکر لے کر آنے کے باوجود، اور ادھر انگریز 15,000، بعضوں نے لکھا 13,000، غدار۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں، حضرت مولانا یوسف رحمانی فرمایا کرتے تھے، مضبوط مشورے میں کمزوروں کو بٹھایا مت کرو، کمزوروں کو مت بٹھایا کرو۔ کمزور مال کے اعتبار سے، سخاوت کے اعتبار سے، نیت کے اعتبار سے، عزائم کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے، ان کمزوروں کو کبھی مشورے میں مت بٹھایا کرو۔ کیوں؟ کمزوروں سے مشورہ بگڑتا ہے، کمزوروں سے مشورہ بگڑتا ہے۔ سراج الدولہ جن لوگوں سے مشورہ کر رہے تھے، ظاہری اعتبار سے بڑے بڑے مشورے دے رہے تھے، حقیقی اعتبار سے مشورے کے کھوکھلا کرنے کی حرکتیں کر رہے تھے، جس کا نتیجہ سراج الدولہ کو شکست ہوئی۔ پھر کیا ہوا؟ معاملہ چلتا رہا، گرم ہوتا رہا۔ سب سے پہلے
ان کمینوں کے کمینہ پن کو پہچاننے والے اپنی دور اندیشی سے توجہ، یہ ایسٹ انڈیا کمپنی آج بھی اگر کوئی انگریز آ جائے، ہندوستانیوں کی عادت ہے کہ مہمانوں کا اکرام کرنا، مہمانوں کا احترام کرنا، مہمانوں کی رہبری کرنا، مہمانوں کی دعوت کرنا، مہمانوں کو اپنے یہاں ٹھکانہ دینا ہندوستانیوں کی آج بھی عادت ہے۔ اگر بیرون کا کوئی آ جائے، چاہے کتنا بڑا کمینہ انسان کیوں نہ ہو، کوئی نہ کوئی اس کا اکرام کرے گا، احترام کرے گا، عزت کرے گا، اس کے ساتھ نفرت اور ظلم و ستم نہیں کرے گا۔ اسی طرح وہ جب آتے تھے ان لوگوں نے ہندوستانیوں کو بھولا پایا، بھولا پالے، بہت بھولے لوگ، اور ان کی بھولا پن کا فائدہ اٹھایا اور ان سے کہا تم یہ چیز کتنے میں بیچتے ہو؟ ہم یہ چیز اس زمانے میں آدھا آنا پو آنا چلتا تھا، وہ بولتے تھے اتنے میں ہم تم سے 1 روپے میں خریدیں گے۔ اب کیا کریں گے بھائی، بائرس اگر آئیں تو سیلرز خوش ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ جب بائرس آئے تو لینے والے آئے، دینے والوں کو ڈبل قیمت ملے، ٹربل قیمت ملے، 4 گنا قیمت ملے، خوش ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ یہاں بیچارے سستے میں مال بیچتے تھے اور وہ مہنگے میں خریدنے لگا، اور جو مہنگے میں خریدتا تھا حقیقتاً وہ بھی اس کے لیے سستا تھا۔ جیسے آج پورے عالم سے لوگ سافٹ ویئر انجینئرز کو انڈیا میں خریدتے ہیں، کیوں؟ پورے عالم میں سافٹ ویئر انجینئرز مہنگے ہیں اور انڈیا میں سستے ہیں۔ 60,000 روپے ملیں گے، 40,000 روپے ملیں گے، 50,000 روپے ملیں گے، 30,000 روپے ملیں گے، لیکن اگر اپنے ملک میں وہ لوگ لیں 1.25 لاکھ، 1.5 لاکھ، 2 لاکھ، 3 لاکھ دینا پڑے گا۔ وہی انجینئر، وہی صلاحیت والا، وہی استعداد والا، وہی ہنر والا وہ ہندوستان میں 40,000 کو ملے گا۔ آج بھی انڈیا سستا ہے، آج بھی انڈیا سستا ہے۔ سونا وہاں مہنگا، اس زمانے میں سونا یہاں سستا، ہیرے وہاں مہنگے، ہیرے یہاں سستے، ترکاری وہاں مہنگی اور یہاں ترکاری سستی، وہاں پر غلے مہنگے، یہاں پر غلے سستے، سب چیزیں ہندوستان میں انتہائی سستی، یہاں تک کہ لالچ دے کر لوگوں سے فری زمینیں لے کر کاشتکار کرنا شروع کر دی۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ رحمت واسعہ، یہ وہ ہستی ہیں جن کو اللہ نے عجیب فراست عطا فرمائی، جن کی فراست کا نتیجہ اگر آپ دیکھنا ہو جاؤ سرہند دیکھ لو، ان کی فراست کی برکت سے انبیاء علیہ السلام کی قبریں نظر میں آئی، ورنہ وہ قبریں چھپ گئی تھی۔ ہندوستان کو کوئی نبیوں کی آمجگاہ نہیں سمجھتا تھا۔ میں آج ہی صبح بتا رہا تھا، ہندوستان کو، ہم لوگوں کو کرایہ دار کہنے والے ذرا سنو، ہندوستان سب سے پہلا ہندوستان کا باشندہ مسلمان ہے۔ حضرت آدم کہاں اتارے گئے؟ وہ غیر منقسم ہندوستان جس کا تعلق بنگلہ دیش، برما، پاکستان، سری لنکا اور ان تمام علاقوں سے جڑا ہوا ہے، یہ تمام پرانا ہندوستان، اس پرانے ہندوستان حضرت آدم تشریف لائے۔ ہندوستان کوئی معمولی سرزمین نہیں، سب سے پہلے اللہ کا نام ہندوستان میں لیا گیا، سب سے پہلے وہی اللہ کی طرف سے ہندوستان میں نازل ہوئی، سب سے پہلا سجدہ اللہ کا جس سرزمین میں کیا گیا وہ ہندوستان میں کیا گیا، سب سے پہلے اللہ کے گھر کے لیے زیارت کرنے والا ہندوستان سے آدم علیہ السلام تشریف لے گئے، سب سے پہلے اللہ جل جلالہ امن والہ کی طرف دعوت ہندوستان میں کی گئی۔ اور آپ کو معلوم ہونی چاہیے آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام یہ بھی ہندوستان ہی میں تھے۔ جودی پہاڑ پر ان کی کشتی رکنے سے پہلے قرآن جس واقعے کو بیان کرتا ہے
انی دعوت قومی لیلا و نہارا ولم یزد دعائی الا فرارا. یہ واقعہ ہندوستان میں پیش آیا. انہی کی اولاد میں ایک ہند ہے, ان کا پوترا ہند, اسی کی آباد کردہ ہندوستان ہے. اور قصص النبیین میں حضرت علی میاں رحمت اللہ علیہ جو ہمارے جد ہیں شیخ کے اعتبار سے, حضرت نے کیا فرمایا؟ حضرت نے کہا جس وقت عابدین کو دعوت کے بعد چھوڑ کر گئے, کس طرح شیطان ورغلا کر ان کو بت پرست بنایا, بڑی تفصیل سے واقعہ نقل کیا ہے حضرت نے. اور پورے ہندوستان کے علاوہ پورے عالم گشت کر لو, اتنا زیادہ بت پرست آپ کو کہیں بھی نہیں ملیں گے. نوح علیہ السلام کے بعد کی بت پرستی سب سے زیادہ جو پھیلی ہے وہ ہندوستان میں. عجیب عجیب بتاں ملیں گے, اس کی تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا. تو ہندوستان تو ہمارا گھر ہے جناب, ہمارا ہے. ہم یہاں کے اصل باشندے, اور تم لوگ بھی ہمارے ہی ہو. ہم سے تم لوگ جدا ہو چکے, تم ہم سے جدا ہو کر اس طرح تمہارا ایک عمل بدلتا گیا, آخر میں تم لوگ بت پرستی بن گئے. تم بھی اغیار نہیں ہو, ہم تمہیں اغیار نہیں کہتے, بلکہ ہم کہتے ہیں آپ بھی. پھر جب اسلام ٹوٹل ختم ہو چکا تھا, اللہ نے پھر حضرت محمد بن قاسم کے ذریعے سے دوبارہ ہندوستان کو ہدایت عطا فرمائی. آمدم برسرے مطلب ہندوستان ہمارے ہی اسلاف کے آباد کردہ سرزمین, جس کی وجہ سے اللہ نے ہندوستان کو بہت سارے خصوصیات سے نوازا. حضرت مجدد الف ثانی نے فرمایا, اگر میں توجہ چاہتا ہوں, کہاں اسے ہمدرد مت سمجھو, محسن مت سمجھو, نیک مت سمجھو, پاک مت سمجھو, یہ انتہائی کرمنل مائنڈ والا ہے, انتہائی رذیل انسان ہے. یہ بولتا کچھ ہے, سوچتا کچھ ہے, دیکھتا کچھ ہے, پاتا کچھ ہے. یہ اس کی نظریں کچھ کسی اور چیز کو دیکھتی ہیں, اس کا دماغ کسی اور جگہ پر چلتا ہے. اس لیے آپ لوگ اس کو اپنا ہمدرد نہ سمجھے, فوراً اس کا مقابلہ کرو, اس کے ساتھ بیکاٹ کرو, تجارت کا معاملہ ختم کرو, اس سے اپنے مارکیٹوں سے دور کرو, اپنے علاقوں سے اسے بھگاؤ. یہ اعلان سب سے پہلے حضرت مجدد الف ثانی نے فرمایا. اس اعلان کے بعد دھیرے 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 حالات بدلتے گئے, بدلتے 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 حضرت شاہ عبدالعزیز, اسی کے قریب زمانے کے شاہ ولی اللہ, ادھر مجدد الف ثانی کا یہ کشف, ادھر شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کا کشف. یہ بھی کہہ رہے ہیں خبردار بڑا کمینہ, خبردار بڑا رذیل, خبردار بڑا منافق. آخر میں وہی ہوا جو بزرگوں نے کہا. کیا ہوا؟ دیکھو ایک ہے فراست, کسی کو بول کر کسی کا دماغ کام کرنا. اگر میں تو کہتا ہوں ایک طرف ادھر شمال میں حضرت شاہ ولی اللہ کا دماغ چل رہا ہے, ادھر حضرت مجدد الف ثانی کا چل رہا ہے, ادھر سراج الدولہ عملی کارنامہ کرتے ہوئے اتر گئے, اور ادھر اللہ نے ٹیپو سلطان کے ذہن میں بھی بات ڈال دی, فتوے سے پہلے کی بات. بعض لوگ کہتے ہیں فتوے کے بعد, فتویٰ تو 1803 کا ہے بھائی. حضرت ٹیپو سلطان کی شہادت 1799 1782 کو جب کرسی پر ٹیپو سلطان فتح علی خان, بعضوں نے کہا خان ہٹا دو, فتح علی ٹیپو کہو, جس وقت بیٹھتے ہیں ان کے والد حیدر علی نے بھی مقابلہ کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہوئے. ٹیپو کو یہ فراست اللہ نے ذہن میں ڈال دی, روز اول سے تم ان کے موافقت میں ہرگز نہ رہنا. 10 سال کی عمر میں اپنے 2 بھائیوں کے ساتھ جب ان کو مقید کر دیا گیا تھا, ٹیپو نے اسی وقت اب پتھر اور ایک چھوٹے سے لوہے کے ٹکڑے کے ذریعے سے زنجیر توڑ کر دونوں
دونوں بھائیوں کو اپنے کندھے میں بٹھا کر باہر نکل گئے تھے، فرار ہو چکے تھے۔ تب سوچا اس نے ارے رے میں یہ کو مغلوب کروں گا تو یہ تو اس سے بھی بڑا انسان نکلا۔ سب سے پہلے حیدر علی کے زمانے میں 17 سال کی عمر ہی میں ٹیپو سلطان نے انگریزوں کے خلاف لڑنے کے لیے تلوار اٹھا دی۔ ان کی کمانڈنگ میں، ان کی امارت میں، ان کی ذمہ داری میں باقاعدہ لشکر کی تشکیل ہوئی اور فاتح بن کر اللہ نے ان کو لوٹایا تھا۔ کوئی معمولی ہستی نہیں۔ ٹیپو سلطان علیہ رحمہ کے سلسلے میں حضرت علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ وقت کے قطب کا درجہ رکھتے تھے۔ حضرت قاری محمد صدیق صاحب علیہ رحمہ جب مراقبہ کیا تو حضرت نے مراقبہ کرنے کے بعد کہا اللہ نے ان کو اپنے زمانے کا ایسا مقام عطا فرمایا تھا، یہ تکوینی کائنات میں تصرف کرنے کا حق رکھتے تھے۔ کوئی معمولی بات نہیں۔ ایک طرف نواب احمد علی غدار، دوسری طرف حیدرآباد کا نظام غدار، تیسری طرف ان غداروں کا سرپرست انگریز آ رہا ہے، ایک طرف پانی کا مکمل طور پر سمندر ہے، بیچ میں اکیلے ٹیپو سلطان ان تینوں سے لڑ رہے ہیں۔ لیکن میرے عزیز بھائیوں، حضرت ٹیپو سلطان تہجد گزار، اللہ سے بہت آوازاری کرنے والے عالم دین، ٹیپو سلطان کے کچھ ملفوظات پڑھ کر دیکھو اللہ نے کیا علم ان کو عطا فرمایا، کیا ان کی اعلیٰ درجے کی نصیحتیں تھیں، کیا ان کی عبادت، کیا ان کی ریاضت، کیا ان کا اللہ سے تعلق، کیا ان کی بہادری۔ اس کی مثال آپ کو پورے جنوب میں کسی بھی بادشاہ کے بارے میں آپ نہیں دے سکتے۔ وہ مقام اللہ نے ان کو عطا فرمایا تھا، اسی لیے فرمایا آج بھی تقی عثمانی صاحب جس وقت ہندوستان تشریف لائے تو کہنے لگے جو باہر سے دیندار ہندوستان آتا ہے سب سے پہلی دلی تمنا ٹیپو سلطان کو جا کر ہم سلام کر کے آئے۔ کیا ضرورت ہندوستان آنے والوں کے دلوں میں یہ بات کس نے ڈالی؟ پیر ذوالفقار وہاں کیوں گئے؟ تاکہ اطراف اکناف ہے، آزادی نہیں ملی۔ ابھی جمعے میں بتا رہا تھا، لوگ کہتے ہیں ہندوستان کو آزادی مل گئی، میں کہتا ہوں ایک ایسا بھی آزادی کہ حضرت مدنی نے فرمایا تھا انگریز ہندوستان سے گیا لیکن سب کو انگریز بنا کر گیا۔ تمہارا لباس آج بھی انگریزی ہے، تمہاری پڑھائی آج بھی انگریزی ہے، تمہاری دستاویزات آج بھی انگریزی ہے، تمہاری ڈگریاں آج بھی انگریزی ہے، تمہاری بات چیت آج بھی انگریزی ہے، تمہاری سوسائٹی آج بھی انگریزی ہے، تمہاری یہاں عزت، تمہارے یہاں مقام، تمہارے یہاں مرتبہ، تمہارے یہاں درجہ اس انسان کو دیتے ہو جو انگریزی بولتا ہے۔ آپ کے یہاں انگریزی بولنا عزت والا کام، انگریزی بولنا عزت والا مقام، انگریزی بولنا شان ہے، انگریزی بولنا بہت بڑی انسان کی دانشور ہونے کی علامت ہے۔ میرے اللہ، میرے بندوں، میرے پیاروں، ذرا سوچو آج بھی ہندوستان سے انگریزی جا کر زمانہ ہو گیا، آپ چلے جاؤ چائنا، ایک بھی کاغذ، ایک بھی ڈگری انگریزی میں نہیں دیکھو گے۔ چلے جاؤ رشیا، ایک بھی ڈگری انگریزی میں نہیں ہے۔ چلے جاؤ دیگر ان ممالک جو واقعتاً انگریز سے نفرت کرتے ہیں، ایک بھی چیز، میں تو پورا رشیا تلاش کیا، رپورٹ میں بھی انگریزی نہیں ہے۔ لیکن ہمارے یہاں واہ کیا پائے آزادی، تمہارا ٹاپ ٹو باٹم انگریزی ہے، تمہارے اسکول میں انگریزی ہے، انگریزی کے بغیر تمہاری پڑھائی ہوتی ہے؟ کیا خاک کی ہم نے آزادی پائی؟ واٹ میڈیم؟ انگلش میڈیم۔ کیوں بھائی؟ تم آزادی کہاں پائے؟ تمہارے میڈیم انگلش میڈیم، آپ تمل میڈیم کیوں نہیں پڑھتے؟ اردو میڈیم کیوں نہیں پڑھتے؟ کڑا میڈیم کیوں نہیں پڑھتے؟ ملیالم میڈیم کیوں نہیں پڑھتے؟ انگریزی میڈیم کیوں
اس لیے کہ انگریزی میں یہاں عزت ہے. تو کیا اور جنگ آزادی انگریزی میں بیان کرتے ہیں. واہ، کیا آزادی پائی، کیا آزادی پائی. اور جنگ آزادی کی تاریخ انگریزی میں بولتے 15 اگست. کیوں بھائی، تمہاری ہندوستان کی تاریخ کیا ہوئی؟ کیا تمہاری ہندوستان کی کوئی تاریخ نہیں؟ کیا کرتے ہو؟ مجبور ہو. انگریز تو گیا، سب کو انگریز بنا کر گیا. آج بھی ہمارا کوئی منسٹر انگریزوں کے ساتھ ملنے کو شان سمجھتا ہے. اور میں کہتا ہوں بھائی، ہمارے اسلاف اتنے انگریز سے نفرت کرتے تھے. جب ان سے کہا جاتا تھا کہ انگلش میں کوئی جملہ کہہ دیتے تو حضرت مدنی کہتے کلمہ پڑھو، کلمہ پڑھو. اور حضرت مدنی کا یہ مزاج تھا، جو لباس انگریزوں کے مشینوں سے بنایا ہوا ہوتا تھا، حضرت مدنی وہ لباس نہیں پہنتے تھے. حضرت مدنی اور تمام اکابر کا یہی تھا، جو ہندوستانی اپنے ہینڈ لوم میں کپڑے بناتے تھے، پوری زندگی انہوں نے وہی کپڑا پہنا. گاندھی جی نے احرام کا لباس کیوں پہنا؟ زندگی بھر وہ تو گریجویٹ ہیں. احرام کا لباس اس لیے کہ غیروں کے پاس کوئی لباس انگریزوں کے بنایا ہوا سوٹ بوٹ تو ہے، لیکن ان کا کوئی اپنا خاص لباس نہیں ہے. آج جتنے نیتا ہیں وہ سب مسلمانوں کا بتایا ہوا لباس پہنتے ہیں. وہ حرام خور کہتے ہیں مسلمانوں نے کیا دیا؟ تمہارا پہنا ہوا لباس مسلمانوں کا دیا ہوا ہے. تم کھڑے ہو کر جو اسپیچ کر رہے ہو لال قلعہ، مسلمانوں کا دیا ہوا ہے. جس جھنڈے کو تم سلام کرتے ہو وہ جھنڈا بھی مسلمان کا دیا ہوا ہے. سمیہ طیب خاتون حیدرآباد کی 30 مرتبہ لوگوں نے ہندوستان کا جھنڈا بدلا. اٹھا کر دیکھو، 30 مرتبہ ہندوستان کا جھنڈا بدلا. سمیہ طیب نے جب یہ جھنڈا پیش کیا، اس جھنڈے پر سب کا اتفاق ہوا. وہ اتفاق من جانب اللہ تھا. اللہ جب کسی کی محنت کو قبول کرتے ہیں، یلقى له القبول فی الارض، اللہ اس کی قبول زمین میں ڈال دیتے ہیں. جب ڈال دیا سمیہ طیب کا اس بنائے ہوئے جھنڈے کو تم سلام کرتے ہو، لیکن سلام تو کرتے ہو، جس جھنڈے کو سلام کرتے ہو اس جھنڈے کا معنی کیا ہے؟ توجہ، پہلا رنگ. یہ بات کو اطلاع دینے کے لیے اس ملک کی آزادی خون بہانے کے بعد ہوئی ہے. اس ملک کی آزادی جانیں دینے کے بعد ہوئی ہے. اس ملک کی آزادی لوگوں کی گردنیں کٹنے کے بعد ہوئی ہے. اس ملک کی آزادی لوگوں کی قربانی کے بعد ہوئی ہے. یہ ملک ایسے ہی آزاد نہیں ہوا. یہ ملک باقاعدہ احتجاج کے بعد، باقاعدہ جنگ کے بعد، باقاعدہ لڑائی کے بعد، باقاعدہ خون بہانے کے بعد یہ ملک آزاد ہوا ہے. جس وقت تم سلام کرتے ہو پہلے ان تمام شہداء کے رنگ کو سلام کرتے ہو. میں پوچھتا ہوں جناب، تم نے سلام تو کر لیا، کبھی ان شہداء کی اولاد سے کلام کیا؟ ان شہداء کی نسلوں کو کبھی تم نے کلام کیا، سلام کیا؟ تم ایسے نمک حرام انسان ہو، ہندوستان کے لیے محنت کر کے جیتنے والے کھلاڑیوں کی عزت تمہارے پاس نہیں ہے. ان کھلاڑیاں جو فریڈم فائٹرز ہیں ان کی عزت کیا رہے گی؟ زندہ رہتے ہوئے توہین کرنے والے تم، زندہ رہتے ہوئے عزت نکالنے والے تم، مرنے والوں کی قدر کیا کرو گے؟ سب منافقت، سب منافقت. رنگ ٹون میں جھنڈا، جھنڈے کا جو کچھ جو آپ لوگ سن رہے ہیں حرام خور کی آواز، یہ جو آواز ہے سب منافقت. کیا عزت کرتا ہے بتا تو اس جھنڈے کی؟ کھڑے ہو کر مسلمانوں کا پہن کر، مسلمانوں کی بنی ہوئی عمارت پر کھڑے ہو کر مسلمانوں کے جھنڈے کو سلام کرتے ہوئے، مسلمانوں کا ترانہ پڑھتے ہوئے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، تو تم مسلمانوں کے خلاف بولتے ہو. اور ذرا سنو،
دوسرا رنگ، اے لوگوں قربانی کر کے ہم نے اس کو آزادی کر دی، اب آج سے یہ ملک امن والا ملک ہوگا، کوئی دنگا نہیں، کوئی فساد نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی بیر نہیں، کوئی تفریق نہیں، کوئی مذہبی کسی طرح کی ہم لوگ یہاں پر تفریق پیدا نہیں کریں گے، اور نہ ہی دنگے فساد کریں گے، نہ ہی کسی بھی اعتبار سے ہم یہاں پر فرقہ وارانہ فساد کرنے کے موقع دیں گے۔ یہ ہے اس رنگ کا مطلب، اس رنگ کا معنی، اس رنگ کا پیغام۔ تیسرا کیا ہے؟ گرین، کہتے ہیں گرین مسلمانوں کا، ٹھیک، اوپر وہ ہمارا، ٹھیک، نیچے یہ عیسائیوں کا، بہت اچھا۔ حالانکہ سفید ہمارا ہے، خیر تمہارے نزدیک گنبد خضرا کی طرف منسوب کرتے ہوئے اور ہمارے پلرائیں کی طرف منسوب کرتے ہوئے گرین ہمارا آپ نے کہہ دیا، کوئی بات نہیں، مان لیں گے یہاں کے کلر بھی گرین ہی ہے، کوئی حرج نہیں، تسلیم کر لیں گے ہاں بھی گرین ہمارا۔ تو ہم کہتے جو گاؤ ماتا کی تم بڑی عزت کرتے ہو، وہ جو چارہ کھاتی ہے وہ کون سا کلر کا ہے؟ تمہاری ماں جو چیز کو پسند کرتی ہے اس سے تم نفرت کرتے ہو، کیا ہے تمہارا؟ گرین۔ چلتے رہو، انتظار کرتے رہتے ہیں، ریڈ، یلو، گرین، فوراً ہماری گاڑی کی رفتار آگے بڑھ جاتی ہے۔ یہ اطلاع ہے، چلتے رہو اے مسلمانوں، چلتے رہو اے سکھوں، چلتے رہو اے عیسائیوں، چلتے رہو اے ہم وطن بھائیوں، اے ہندوؤں، چلتے رہو، تم اپنی اپنی زندگی میں کام کرتے رہو، کوئی تمہاری زندگی میں رکاوٹ نہیں ڈالے گا، کوئی تمہاری زندگی میں ریڈ لائٹ نہیں بتائے گا، کوئی تمہاری زندگی میں خون نہیں بہائے گا، کوئی تمہاری زندگی میں آڑ نہیں آئے گا، سب بھائی بھائی بن کر چلتے رہو۔ گرین کا مطلب یہ ہے زندگی میں امن ہی امن رہے گا، زندگی میں امن ہی امن رہے گا، زندگی میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی۔ تمہاری زندگی جو بھی صنعت و حرفت درمیان میں اشوکا چرخہ جو موجود ہے، یہ اطلاع ہے، جو بھی ہندوستان فنکاروں کا ملک، ہندوستان فنکاروں کا ملک، یہ کہا جا رہا ہے جتنے فنون ہندوستان میں ہیں ان تمام فنون کی عزت کی جائے گی، احترام کیا جائے گا، قدر کیا جائے گا، تمہاری تمام چیزیں یہاں پر قابل قدر کی نگاہوں سے دیکھی جائیں گی، تم کرتے رہو۔ یہ تمام چیزیں تو ہمارے کہنے کو ہے، ارے بھئی تم تو کاشتکار کی زندگی کو حرام کر رہی ہے۔ میں پوچھتا ہوں، یہ جو انڈیپینڈنس ڈے میں جشن جو لکھا گیا، جشن کے معنی خوشی کہتے ہیں، آپ حضرت کو کیا خوشی ہے بتاؤ؟ بولو بھئی کیا خوشی ہے؟ کیا خوشی ہے؟ چاکلیٹ کھاتے ہو کس خوشی میں؟ جشن منا رہے ہو کس خوشی میں؟ ابھی ملک تو آزاد ہو گیا، ابھی بھی ان کے پروردہ موجود ہیں، ان کے نمائندے موجود ہیں، ان کے اشاروں پر چلنے والے، ناچنے والے، بولنے والے، دکھنے والے، دیکھنے والے، ان کے اشاروں پر ہر ایک بات کو ملک میں چلانے والے، ہر ایک کی زندگی کو تنگ کرنے والے، آج بھی اگر یہ لوگ مسلمانوں کو ٹائٹ کر رہے ہیں، یہ اسی کا اشارہ ہے، انہی سے ہم برباد ہوئے، دوبارہ ہم یہاں آ کر آباد ہوں گے تو ان کو مٹا کر ہی آباد ہوں گے، جب تک یہ رہیں گے ہمیں آباد ہونے نہیں دیں گے۔ کیوں؟ وہی مجاہدین کا خون ان میں چل رہا ہے، وفاداروں کا خون ان میں چل رہا ہے، انہی جذبہ والوں کا خون ان میں چل رہا ہے، بوریا نشینوں کا خون ان میں چل رہا ہے، وہ فقراء اور مساکین کا خون ان میں چل رہا ہے، وہی اللہ والوں کا خون ان میں چل رہا ہے، وہی شریعت موجود ہے، وہی قرآن موجود ہے، وہی علماء موجود ہیں، وہی تمام موجود ہیں۔ آج دیوبند پر حالات آ رہے ہیں تو یہ عالمی اعتبار سے باطل کا حملہ ہے۔ جب تک یہ رہیں گے، یہ زندہ رہیں گے، علماء کو نیست کر دو، علماء کو نابود کر دو۔ میں ابھی جس وقت رمضان کے بعد کرغزستان کا
سفر میرا تھا، میں جا رہا تھا اور بالکل یہ اس طرح کا اور ایک کوٹ پہن کر میں جب گیا ایئرپورٹ، آپ یقین مانے 2 گھنٹے تک مجھ سے سوال جواب ہوتے رہے اور میں اطمینان سے فون لے لیجیے اور اس کا پاسورڈ دیکھ لیجیے، فوٹو سب کیا کیا دیکھنا کہ سب دیکھو۔ میں اطمینان کے ساتھ سکون سے پانی پی لے کر چاکلیٹ کھا لے کو، جیب میں چاکلیٹ رکھا ہوا تھا۔ سر آپ چاکلیٹ کھائیں گے؟ ابو سر قمطریرہ کی طرح تھا وہ۔ ہم اطمینان کے ساتھ، ہمارے ساتھی کیا مفتی صاحب تمہیں، انہیں بول رہا کہ میں دیکھو ہنس رہی کیا کر لیتا جو نہیں کرتا ہے کیا۔ آخر میں جیسے میں نے کہا مسلمانوں میں میر جعفر، میر صادق، اس کے ساتھ رہنے والے کا آتے آتے نام پڑا تو وہ مسلمان تھا، مسلمان تھا۔ میں جاتے ہو بلایا اس کو، سر ذرا آئیے، تمہیں مسلمان رہو ایسا کرے نہ تمہیں اچھا نہیں، تمہیں ایسا بیکار بات، تمہیں جاؤ اب جائیے، بہت شکریہ آپ کا۔ 1.5 گھنٹے کے بعد، جبکہ میری فلائٹ نکلنے کو 20 منٹ ہے، کیوں کس بات پر جشن؟ آج بھی جیسے میں نے کہا ہمارے اسلاف کو ان کی تمام قربانی بتا کر آنے والے مستقبل کے نوجوانوں کو یہ جگانا مقصود ہے۔ سرکار نے فرمایا لا ہجرت بعد الفتح، فتح مکہ کے بعد ہجرت تو نہیں ہے، ولیکن جہاد ونیت، لیکن سنو جہاں بھی تم رہو گے اے ایمان والو، تمہارے اوپر جب بھی دین کے بارے میں حالات پیش آئیں گے ان حالات کا مقابلہ کرنا وہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ وہاں سے بھاگو مت، وہاں سے جاؤ مت، وہاں سے تم لوگ ہٹو مت، وہیں پر رکھ کر مقابلہ کرو۔ اور پھر یہ بھی فرمایا گیا کہ تمہارے ذمہ ہے کہ تم اگر کمزور ہو نیت کرو، موقع آئے گا، علماء کی طرف سے اعلان ہوگا، علماء کی طرف سے ایک اطلاع کی جائے گی، اس وقت تمام مردوں کو قاسم نانوتوی کی طرح بننا ہے، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی طرح بننا ہے، اور آپ کو مجدد الفسانی کی طرح بننا ہے، حافظ ضامن شہید کی طرح بننا ہے، اور آپ کو بننا ہے تو حضرت ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ کی طرح بننا ہے، حسین احمد مدنی کی طرح بننا ہے، شیخ الہند کی طرح بننا ہے، اور عورتوں کو سمیہ طیب کی طرح بننا ہے۔ اور اسی طریقے سے حضرت شیخ الہند کے ازواج، ان کے گھر کی عورتوں کی طرح مستورات کو بننا ہے، خنسا کی طرح بننا ہے، ام شریف کی طرح بننا ہے۔ آپ کو بزدل نہیں ہونا، بچے کو جب ہم جنم دیں اسی وقت سے جیسے ٹیپو سلطان کی ماں نے ان کو ایک قطرہ دودھ بھی بغیر وضو کے نہیں پلایا، یہ سوچ کر یا اللہ میرا یہ بچہ پورے عالم کے لیے نمونہ بنے گا، اس کو مثالی بنا دے، ایک لقمہ حرام نہیں کھلایا۔ اسی طرح ماں تم بھی اپنے اولاد کو ایک لقمہ حرام کھلائے بغیر، ایک قطرہ دودھ بے ڈھنگا طریقے سے پلائے بغیر تم پرورش کرو گے، اللہ معین الدین چشتی کو اسی جگہ سے جنم دے گا، علاء الدین صابر پیا یہیں سے جنم لے گا، نظام الدین اولیاء یہیں سے جنم لے گا، مجدد الفسانی یہیں سے جنم لے گا، اور شاہ ولی اللہ کی اولاد کی طرح شاہ اسحاق، شاہ عبدالعزیز، شاہ عبدالقادر یہیں سے جنم لیں گے۔ جنم دینے والی ذات اللہ کی، تقوی اختیار کرنے کی ذمہ دار تم ہو۔ کرو کام، پورا اللہ کرے گا۔ جس وقت علماء نے دیکھا کہ اب کرنا کیا ہے، اب کرنا کیا ہے، جمعیت العلماء 1919 میں، یہ میں پوری تاریخ اگر بیان کروں، پرسوں مجھے ایک عنوان دیا گیا علماء کی تاریخ بیان کیجئے، میں نے کہا خالی نامہ گنے تو 3 گھنٹے ہو جائیں گے۔ خالی کیا گنے تو بولو، خالی نام، انہوں یہاں کے بھی، 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 ایسا بولتے جاتے کتنے گھنٹے ہو جاتے؟ ارے بولو 3 گھنٹے ہو جاتے۔ اور ہمارے مفتی صاحب میرے عزیز نے 5 عنوان دیے ہیں۔ کتنے عنوان دیے؟ یہ بھی کرو، یہ بھی کرو، یہ بھی کرو، یہ بھی کرو۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں
میں اصل جس وقت 1919 میں جمعیت العلماء کی ایک عجیب تاریخ، جس وقت اس کی بنیاد رکھی گئی تمام اصناف اکابرین کی موجودگی میں، کہا دیکھو ان لوگوں نے یہ سوچا ہم لوگ لڑ رہے ہیں عہدہ پانے کے لیے، منسٹری پانے کے لیے، جگہ پانے کے لیے، مقام پانے کے لیے، تھف ہو ان لوگوں کی اس ذہنیت پر، اس ارادے پر، ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ مسلم لیگ اور کانگریس ان دونوں کا سمجھوتا ہوا۔ کسی کہنے والے نے کہا حضرت مدنی سے، حضرت شیخ الہند سے، کوئی آپ عہدہ؟ ہم اسلام اور مسلمانوں کے لیے بات کرتے ہیں۔ جمعیت العلماء کی بنیاد جس وقت رکھی گئی وہ اسی بنیاد پر ہم لوگ صرف مسلمان اور اسلام کے بارے میں بات کریں گے، دیگر کوئی بات ہم سے نہیں ہوگی۔ شیخ الہند رحمہ اللہ نے جس وقت اپنی قربانی دے کر مالٹا سے واپس آئے، ایک بڑا مجمع استقبال کے لیے پہنچا۔ حضرت شیخ الہند نے ایک ہی جملہ کہا اپنے حاضرین سے، کہا دیکھو اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم سے دور مت کرو، قرآن کی تعلیم عام کرو، چپے چپے میں قرآن کی تعلیم شروع کرو، چپے چپے میں قرآن کا نظام بناؤ۔ یہ بات حضرت شیخ الہند نے کیوں کہی؟ کہا جب تک یہ لوگ قرآن سے جڑے رہیں گے ان کا ایمان بیدار رہے گا، ان کا احساس بیدار رہے گا، یہ نہیں مریں گے، اس کا اسلام زندہ رہے گا۔ جس دن قرآن سے ہٹیں گے، قرآن سے کٹیں گے، ان کا ایمان بھی گیا، ان کا اسلام بھی گیا، ان کی غیرت بھی گئی، ان کا جذبہ بھی گیا۔ اس لیے قرآن سے جڑنے کی تعلیم ہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ امیر قافلہ طے کیے گئے۔ دیکھو آج کل تصوف کسے کہتے ہیں؟ خالی ضربے لگانے کا نام۔ جس وقت حضرت شاہ عبدالعزیز کا فتویٰ آیا، اس کے بعد سے جو انقلاب ہوتا رہا، تو حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی اور حضرت شاہ اسماعیل شہید، زامن شہید، یہ سب اپنے اپنے قافلے کے ساتھ جا کر جس وقت شاملی کے میدان میں لڑے۔ آج بھی چلے جائیے، شاملی کا میدان عجیب میدان ہے۔ انگریز نے شاہ اسماعیل کو دیکھ کر کہا تجھے ماروں گا، قلندر ہرچ گوید دیدہ گوید اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ۔ شاہ اسماعیل نے کہا میں تجھے ماروں گا، میں تجھے ماروں گا۔ وہ خبیث شاہ اسماعیل کے پیچھے پڑ گیا، دوڑتے دوڑتے شاہ اسماعیل شہید کو پیچھے سے وار کیا، سر قلم کر دیا، سر الٹ دھڑ الٹ۔ شاہ اسماعیل شہید کی کرامت، شاہ اسماعیل شہید کو اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب اشعث لو اقسم علی اللہ لابرہ۔ بہت سارے پراگندہ پال والے وہ ہوتے ہیں جو قسم کھا لے اللہ ان کے قسم پوری کر دیتا ہے۔ کیا کیا؟ بغیر سر کے دھڑ تلوار لے کر انگریز کے پیچھے دوڑتا ہے۔ انگریز دوڑ رہا ہے سامنے سامنے، شاہ اسماعیل شہید پیچھے پیچھے، چلتے رہے۔ وہ پہاڑ پر دوڑا، حضرت بھی پہاڑ پر دوڑ رہے ہیں۔ یہ اللہ کا عجیب و غریب نظام بنا کہ حضرت نے اس پر تلوار چلائی، وہ جب جہنم رسید ہوا حضرت وہیں پر گر گئے۔ آج بھی جا کر دیکھو، سر ایک جگہ پر مدفون ہے، دھڑ ایک جگہ پر مدفون ہے۔ بتانے کا منشا یہ ہے اتنے لمبی داستان اور اتنے لمبے کارگزاریاں، کیا کہوں کہا نہیں جاتا، کہے بغیر رہا نہیں جاتا۔ جمعیت العلماء جس اس وقت ہمارا کام
مسلمان اور اسلام کو بچانا ہے۔ جمعیت العلماء اس وقت سے لے کر کام کرنا شروع کی، آزادی کا جب تقاضا تھا آزادی میں پورا ساتھ رہے۔ جب آزادی مل گئی تو حضرت مدنی نے فرمایا اب بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہمارا تمہارا اب تک جو ساتھ چلنا رہا وہ انگریزوں کو بھگانے کے حد تک رہا۔ حضرت مدنی کا مشہور قول تھا کہ اگر کتا انگریز کو بھگاتا ہوا جائے تم کتے کا ساتھ دو، کیوں؟ انگریز کو بھگانے میں تم اور کتا ایک مقصد پر ہو۔ حضرت مدنی علیہ الرحمہ جس وقت پہنچے تو اس وقت نے کہا کہ حضرت شیخ الہند سے آپ کے شاگرد میدان میں اتر گئے ہیں۔ حضرت شیخ الہند علیل ہو چکے تھے، بستر پر پڑ چکے تھے، کمر جھک چکی تھی، رومال اٹھایا کمر پر باندھا تاکہ کمر سیدھی ہو جائے، اور حضرت اپنا ہتھیار لے کر باہر نکلے۔ تمام مائیں دوڑ آئیں، عورتیں دوڑ آئیں، پیر پکڑ لیے، حضرت کہاں جا رہے؟ کہنے لگے مجھے شرم آ رہی ہے، میرا شاگرد میدان میں اتر کر وہ مقابلہ کرے اور میں بزدلوں کی طرح بستر پر پڑا رہوں۔ حضرت نکلے اور حضرت کے اس نکلنے کو دیکھ کر ہزاروں شاگرد نکلے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں اسباب پر نظر۔ حضرت شیخ الہند کا جملہ، کسی نے کہا حضرت ہم کم ہیں، ہمارے پاس ہتھیار کم ہے۔ حضرت شیخ الہند نے پوچھا اچھا کیا ہم بدریوں سے بھی کم ہیں؟ کیا ہمارے ہتھیار بدریوں کے ہتھیار سے بھی کم ہیں؟ فرمایا حضرت نہیں، کہ اللہ کا نام لو چلو۔ کئی مسلمان جنگ آزادی کے لڑنے والے نہتے ہاتھ میں صرف لاٹھی لے کر چل پڑے۔ اللہ نے صرف ان کی آمد پر ایسی ہیبت ان حرام خوروں کے دلوں میں اللہ نے بٹھائی، ہندوستان آخر وہ لوگ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں بھائی ہم لوگ آج اسی جمعیت العلماء کے پلیٹ فارم سے یہ عنوان پر تقریر سن رہے ہیں۔ ہمیں یہاں اسی لیے جوڑا گیا کہ مسلمان اسلام۔ حضرت شیخ الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے جب حضرت مولانا حسین مدنی ملے، کہنے لگے حضرت میں بس اتنی التجا کروں گا، میں مسلمانوں کے باہر کے مسائل حل کرنے کی فکر میں لگا ہوا ہوں، آپ مسلمانوں کے اندرونی مسائل حل کرنے کی فکر کیجیے۔ کیا مطلب؟ دعوت کا کام اعمال سدھارنا، اخلاق سدھارنا، معاملات سدھارنا، معاشرہ سدھارنا، ان کے دینی اندرونی حالات کو سدھارنا، یہ دعوت کا مقصد ہے۔ جمعیت کا مقصد کیا ہے؟ مسلمانوں کے بیرونی حالات کو سدھارنا، بیرونی مسائل کو سدھارنا۔ چنانچہ جتنی کارگزاریاں آپ نے سنی ماشاءاللہ، یہ کارگزاریاں کون سی ہیں؟ یہ وہ کارگزاریاں جس کے ذریعے سے معاشرہ سدھرتا ہے، اخلاق سدھرتے ہیں، حالات سدھرتے ہیں، مسلمانوں کے لیے تحفظ کا نظام بنتا ہے، مسلمانوں کے لیے ہر ایک کے اعتبار سے ترقی کا نظام بنتا ہے۔ یہ نظام جمعیت العلماء کا ہے۔ اس لیے تمام نیت کرو انشاءاللہ ہم جب نکلیں گے جماعتوں میں، جب واپس آئیں گے تو جمعیت میں رہو گے میں انشاءاللہ۔ ارے سب کریں گے انشاءاللہ۔ میں وہ ہمیشہ کہا کرتا ہوں جماعت اور جمعیت میں الف اور یا کا فرق ہے۔ کس کا فرق ہے بولو؟ جیم میم الف تا جماعت، جیم میم یا تا جمعیت۔ جو لوگ جماعت اور جمعیت میں لگتے ہیں وہ دین کے الف سے لے کر یا تک لگ گئے ہیں۔ کہاں سے کہاں تک لگے بولو؟ جماعت میں لگے اور جمعیت میں لگے۔ اندرونی حالات سدھارنے کے لیے جماعت، بیرونی حالات سدھارنے کے لیے جمعیت۔ جو جماعت اور جمعیت دونوں میں لگتا ہے وہ دین کے الف سے لے کر یا تک لگ گیا۔ اگر کوئی جماعت میں لگے جمعیت میں نہ لگے، ایسا ہی ہے تکبیر اولیٰ میں شریک رہا، اتحیات چھوڑ کر بھاگ گیا۔
اگر کوئی جمعیت میں رہے جماعت میں نہ رہے تو ایسا ہی ہے. اتحیات آیا اور تکبیر اولا کا کوئی اہتمام نہیں کیا. خالی آپ کو تکبیر اولا کے بغیر اتحیات پہ بیٹھ گیا, نماز ہوگی بھائی؟ ارے بولو ہوگی. اس لیے کس نے رہنا بولو, ارے بولو. دو جماعتیں ہماری, صرف جماعت اور جمعیت کی تاریخ وہ ہے جو ایک ہی اسٹیج میں حضرت مولانا شیخ الاسلام حسین احمد مدنی کا بیان ہو رہا ہے, اسی اسٹیج میں حضرت مولانا الیاس احمد علی کا بیان ہو رہا ہے. جب سنتے تھے مولانا الیاس کا بیان وہاں ہو رہا ہے, حضرت مدنی کہتے تھے جمعیت والوں سے, ارے بھائی چلو, ارے بھائی چلو, مولانا الیاس کا بیان ہو رہا ہے, وہاں جا کر ہم شریک ہوں گے. حضرت الیاس کو خبر ملتی کہ حضرت مدنی تشریف لائے ہیں, وہ کہتے ارے بھائی حضرت مدنی آئے ہوئے ہیں, چلو ہم وہاں جا کر بیان سنیں گے. دونوں چلتے, دونوں کا جڑنا درمیان ایک جگہ پر ہوتا, ایک ہی اسٹیج میں جماعت کا بھی بیان جمعیت کا بھی بیان ہوتا تھا. امت کے حالات کو اوپر آگاہ کرتے تھے حضرت مولانا یوسف, حضرت مولانا حسین احمد مدنی اور حضرت الیاس رحمۃ اللہ علیہ دعوت اور دعا میں امت کو لگاتے تھے. سب کریں گے انشاءاللہ بھائی. اس لیے کہنے کو تو بہت کچھ ہے, مضمون کے اعتبار سے وقت کا دامن بہت تنگ ہے, اس لیے میں آپ حضرات سے رخصتی چاہوں گا. نیت کریں, ارادے فرمائیں, انشاءاللہ جو بھی باتیں کہی گئی ہیں انشاءاللہ ان تمام باتوں پر ہم عمل کریں گے. اور میں کہتا ہوں ابھی ہمیں آزادی نہیں ملی, ابھی بہت کچھ ہم لوگوں کو تیار کرنا ضروری ہے. آج ہی میں کہہ رہا تھا ابھی یہ باقی ہے, NRC باقی ہے, اور مسلم ہماری بچیوں کے لیے برقعے کے ساتھ کالج میں اجازت باقی ہے, اور ہمارا ریزرویشن کے لیے احتجاج باقی ہے. اور پھر ہمارے اوپر مساجد و مدارس, علماء اور دیگر تمام مسائل پر جو حالات آ رہے ہیں, ان تمام سے آزادی پانا باقی ہے. اس لیے آپ ابھی ہمت نہ ہارے, ابھی بہت کچھ کام باقی ہے. تو ادھر ادھر کی باتیں نہ کر, یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا, مجھے رہزتوں سے ملا نہیں, تیری رہبری کا سوال ہے. کئی پیدا کر سمندر کی طرح, جس قدر گہرائیاں خاموشیاں کہہ رہا ہے, موج دریا سے سمندر کا سکوت, جس میں جتنا ظرف ہے وہ اتنا ہی خاموش ہے. میں ہم لوگ ان تمام لوگوں کو جو ہمیں ستا رہے ہیں ان کو یہ کہنا چاہتے ہیں, ہماری خاموشی کو آپ لوگ یہ سمجھو کہ یہ ہماری بزدلی ہے, بلکہ جس میں جتنا ظرف ہے وہ اتنا ہی خاموش ہے. ہم بڑے ظرف والے ہیں, انتقام وغیرہ لینے کا جذبہ نہیں رکھتے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, ہم حق والے ہیں, صبر والے ہیں. تو جتنا ستاتا جائے گا تو ہمارا صبر آزماتا جائے گا, لیکن جب صبر کا دامن لبریز ہو جائے پھر اس کے بعد ہم انتظار کریں گے ہمارے علماء کے اس اعلان کا, جو اعلان شریعت متحرہ کی طرف سے کیا جائے گا. میں یہ ادب کے ساتھ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس سے پہلے ہم لوگ اپنے آپ کو ہر ڈاکومنٹس کے اعتبار سے بھی ہم پرفیکٹ ہو جائیں, اپنے کاغذات کے اعتبار سے پرفیکٹ ہو جائیں, اپنے گھر کے کاغذات کے اعتبار سے بھی پرفیکٹ بنا لیں, اور جو اس وقت تقاضے حکومت کی طرف سے ہو رہے ہیں ان تمام تقاضوں میں ہم پرفیکٹ ہو جائیں. اللہ ہماری محنت کو ضائع نہیں کرے گا. اللہ نے جب ہماری محنت کو 200 تک پہنچا سکتا ہے, انشاءاللہ وہی رب ذوالجلال 300 350 تک